بھی نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے, کوئی بات ہو رہی تھی, ایک حجرے میں بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. مسند امام احمد میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو, دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا, وہ بندہ ہے دروازے پہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا, غریب سا ایک انصاری صحابی, اور بندہ بڑا سادہ, وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہ رہے ہیں, اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے, آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا, حضور سے دو چار باتیں کی, چلا گیا. ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے. اس کو حضور نے جنتی کہا ہے. کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا, بغیر حساب. کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی, بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا, اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا, اسی طرح پانی کے قطرے, اسی طرح جوتے بغل میں. السلام علیکم, کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی, غلطی ہوگی, دوبارہ آیا ہو. اس نے اپنی گفتگو کی, چند جملوں میں بات سمیٹی, چلا گیا. فرماتے اتفاق کی بات کہ دن تیسرا, بندے بھی ہم دونوں, میں اور عبداللہ ابن عمر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے, سیم ٹائم سیم ڈیٹ. پھر دستک ہوئی, حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے, باہر گئے, دستک ہوئی تھی, دروازہ کھولا. فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا, اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا, وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا, جو پرسوں بھی تھا, حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا. پانی کے قطرے بہ رہے ہیں, اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا, بیٹھ گیا, بات چیت کی, چلا گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں, کتنے نصیب ہیں, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, یہ تو اپنا اپنا. اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, وہ جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے, عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے, پتہ کرنا. جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا, پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے, ذرا اس کی جاسوسی تو کرو. اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں, وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا, کہیں یہ نہ شروع کر لے. حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے, وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا, اس سے سلام لی, تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے, مان نہ مان میں تیرا مہمان, 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے. تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کو گھر میں جھگڑا ہو گیا, کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے, میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے. تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو, پر مجھے مہمان بنا لو. کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا. وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا, نماز کتنی پڑھتا ہے اس کا کیا, میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے, تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی, وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا, اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا, نوافل بھی پڑھتا. کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا, میں 3 پڑھتا. فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دیے کہ کھجور بھی, اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی. میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے, پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا, اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بڑی خدمت کی, میں نے جانا ہے, میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا,
میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا, مجھے بتا تو صحیح کیا نے اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل, تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی. تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا, ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہاں میں آتا رہا ہوں. کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں, ذرا دیکھوں, کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے. آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے. حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے. کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی. کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں, کوئی شے نہیں, میں اس قابل ہی نہیں. من نانم کے من دانم, جو میں ہوں مجھے پتا ہے. کہا پھر کوئی بات تو ہوگی, تیری مہربانی بتا دے, میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہیں, بتا دے. کہتے وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن, میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, موبائل پہ نہیں, کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں, بٹوے پہ نہیں. میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے, کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں. میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ, نظریہ, فکر اچھی رکھتا ہوں. اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے. الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں. نبی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما, میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے, تیرا نظریہ, تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے, تو دل اور روح کا مسلمان ہے, تو نظر اور روح کا مسلمان ہے. یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور یاد رکھنا اس بات کو, غور کرے کہ عرض میری طرف دیکھے میرے بھائی. ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا, کچھ نرم دل تھا, وہ نا سیر کرنے نکلا. درمیان میں پل آتا تھا, ایک دریا تھا, اس کا پل تھا, اور پل کے اس پار جنگل تھا, سبزہ تھا, سیرگاہیں بنی ہوئی تھی. بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا. جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ, تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے, جھیل ہے, سیرگاہ ہے, وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا. بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی, سپاہی علیحدہ رہتے تھے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں, پولیس کو پوچھتے ہیں, او بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے, پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو, ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو. پولیس والے علیحدہ رہتے تھے, اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے, گن مین گئے ہوئے تھے. مکران شاہ سیر سپاٹے پہ رہتا تھا. ایک بوڑھی عورت تھی, اس کی ایک گائے تھی, وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی, گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی. شام کو وہ گائے گھر لوٹتی, بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی. سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے, کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے, ہمارے ہاتھ بیچ دے. بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں, بیچوں کی نہیں. وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے. جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے. دینی پڑتی ہے, غریب ہے, کیا کرے, مجبور ہے, مظلوم ہے. کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے, کہا نہیں. کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے. اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے. بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا, منع کر دیا گیا. اس کی رسائی نہ ہو سکی, غریب عورت تھی. جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا, سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے, تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا. وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی, اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی. ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا. اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں, تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے. بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا, بول.
ارباب اقتدار حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، بتاؤ زینب کا حساب قصور کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے کہ میدان محشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے؟ بتاؤ کہاں حساب دینا ہے، یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ حساب تو بہرحال تمہیں دینا ہے، اس قوم کو اس کا حساب تو، زینب کا حساب تو دینا ہے، دینا پڑے گا، دیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہیں لے لے، جو لینا یہیں لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے، ظالم کے خلاف اٹھے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدنگاہی، اس کے خلاف اٹھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے، ایک بی بی با پردہ عورت برقعے میں گلی میں گھوم رہی تھی، برقع ڈال کے۔ حضرت امیر معاویہ دوڑ کے مسجد چلے گئے، رونے لگے، کہنے لگے صحابہ کے زمانے میں یہ عورتیں گلی میں آ گئی ہیں، ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ با پردہ تھی بی بی، یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے، ایف ایس سی اور بی ایس سی ہماری تعلیم ہے، ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے، تو بتائیں نا کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے۔ یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے، اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے۔ خدا را فحاشی کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف اٹھو اور اس پل کو باندھو۔ جب تک فحاشی رہے گی، عریانی رہے گی۔ پاکستان میں 10 کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے، یہ آپ کے قومی اخبارات کی آج صبح کی رپورٹ ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آ گئیں، اور اس کے علاوہ جو بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کی تعداد کتنی، کس قدر زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے۔ آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے، کانوں پر پردہ ہونا۔ اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے اور اس کے قتل کے بعد بھی بے حیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں، تو پھر وہ رسم کے آنسو نہ بہائے، پھر وہ صرف 2 منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرثیہ خان نہ بنے، وہ پھر شاعر اور ادیب بننے کی کوشش نہ کرے، وہ پھر اپنے حصے کا جملہ لگا کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹیو رکھنے کا تماشا نہ کرے۔ کیا مطلب ہوا ان چیزوں کا؟ اگر ابھی بھی برائی کے خلاف نہیں اٹھنا، بے حیائی اور فحاشی کے خلاف نہیں اٹھنا، میرے عزیزو آخری بات سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی ایک مسلمان کے قتل میں اگر اہل زمین، اہل آسمان سارے بھی شریک ہو جائیں، سارے، تو فرمایا ہو سکتا ہے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے کہ جو قتل ہے نا، قتل ایک ہے زیادتی اور ایک ہے پھر اس کے بعد قتل۔ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل، اتنا بڑا ظلم۔ اور یہاں تو اب قتل کی خبر آ جائے نا اخبار پہ تو اتنی دلچسپی والی رہتی نہیں، اتنے لوگ قتل ہو گئے کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں تو کسی سیاستدان کی شادی کی خبر آئے گی تو وہ دلچسپی والی ہوگی، اس پر تبصرے ہوں گے، کمنٹس ہوں گے، ایک بندہ مر گیا ٹھیک ہے، غریب آدمی تھا، قتل ہو گیا، جان چھوٹی، معاذ اللہ، اس پہ کون توجہ کرتا ہے؟ یہاں تو ان کے میلے چھیلے تماشوں پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، یہ جو کوئی نئی ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اس پر ہماری توجہ جاتی ہے۔ اتنی عورتوں نے خودکشی کر لی اس لیے کہ شام کو کھانا نہیں تھا، بچوں سمیت دریا میں کود گئی، یہ ہوتا رہتا ہے، اس کی خیر ہے، معاذ اللہ۔ یہ تو سارے زمانے میں، یہ دیکھو کہ کسی سیاسی لیڈر نے کوئی نئی ایکٹنگ کی ہے تو اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اس پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ او خدا کے بندو، اپنی ترجیحات بدلو۔ میں کہا کرتا ہوں ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے، ان کی جائز ناجائز چیزوں پر نعرے لگانے بند کر دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے۔ خدا را زینب تو چلی گئی پر ہمیں ایک پیغام چھوڑ کے گئی ہے کہ فحاشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اب ظلم کے خلاف لڑنا سیکھو، اب اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو، اب طاقت پیدا کرو۔ ہمیں سارا پتا ہوتا ہے
لیکن اس کے باوجود ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، سپورٹر ووٹر بنتے ہیں۔ اب اس کام سے باز آ جاؤ، خدا را اب بھی سمجھ جاؤ۔ اے اللہ، جمعے کے دن اس اجتماع میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ ساری بیٹیوں کو حفاظت کا پردہ عطا فرما، اللہ سب کے لیے حفاظت کے پردے نصیب فرما، اور میرے مولا ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، اللہ ان ظالموں کو نشان عبرت بنا خداوند۔